پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، پاکستان کے سابق نگران وزیر اعظم۔ کاکڑ صاحب، جو بلوچستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی رائے چاہیے، آپ سے بہتر شاید اس پہ کوئی رائے نہ دے سکے۔ ایک ہی دن میں 50 شہادتیں ہیں، 19 سیکیورٹی والے ہیں اور 31 سیولینز ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ 250-300 بندے حملہ آور ہو رہے۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ اگر میں اس کا احاطہ کرنا چاہوں کہ کیا ہو رہا ہے، جیسے آپ کا سوال ہے، میرے خیال میں وی آر فیسنگ این آرمڈ ریبیلیس ٹیررسٹ آرڈر۔ یہ اگر انگریزی میں اس کا میں اردو میں ترجمہ کر دوں کہ ایک باغیانہ جارے روش کا سامنا ہے آپ کو۔ اب لوگ سوال کریں گے کہ یہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے، اس کے اسکیل بہت بڑا نہیں ہے سر، پورا ایک جتھا ہے بہت بڑا، 300 افراد کا، 5-10 کی ٹولی میں تو آتا تھا تو ٹھیک تھا، 300 بندے، 10-12-14 آپ کے شہر ہٹ ہو رہے ہوں، بینکس، پولیس اسٹیشن، ڈی سی آفس، ایس پی آفس، کوئی پیچھے بچا نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی انسرجنسی کے اسٹوڈنٹس رہے ہو نا تو ان کو پتہ ہے کہ جب انسرجنسی انسیپشن کے سٹیج پہ ہوتی ہے اور پھر جب وہ اور میچور ہو جاتی ہے، اس میں تعداد بھی بڑھتی ہے، لیتھیلٹی بھی بڑھتی ہے، اس کا سامنا کئی ممالک نے کیا ہے۔ کیا میں ریشنلائز یا جسٹیفائی کروں کہ چلو ہمارے یہاں بھی ہو گیا؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو اوور ہیئر از کہ نیچر جو کانفلکٹ اور جو چیلنج ہے، پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں ریئلسٹکلی۔ اگر وہ بڑا ہے تو اس کو بڑا ہی سمجھے، اگر وہ مڈ سائز کا ہے تو اس کو مڈ سائز سمجھے، اور اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو اتنا ہی چھوٹا رکھیں۔ یہاں پہ جو یہ آرمڈ آرڈر ہے، ریبیلیس آرمڈ آرڈر ہے، وہ پچھلے 1-1.5-2 دہائیوں میں سائز میں گرو کر رہا ہے۔ وائلنس کی سائیکل ان کی کبھی اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نیچے آ جاتی ہے، کبھی اوپر چلی جاتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے۔ یہ پیٹرن ہم آبزرو کرتے آ رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف دیٹ پروونس، پاکستان کے شہری کے طور پہ۔ میری کیریئر میں ترجمان بلوچستان حکومت کے طور پہ شروع ہوتے ہوئے میں وزیر اعظم پاکستان تک پہنچا، تو کانسٹنٹلی ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ فروری 2022 کے بعد سرج آئی ہے، آرگنائزیشن میں آئی ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ان کی سامنے ایک ڈیمونسٹریٹ ہوئی ہے کہ بڑے ہیں، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فریش ریکروٹمنٹ، سبورژن ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں فریش ریکروٹمنٹ بھی آ رہی ہے۔ یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ یقیناً ہمیں اس پہ سوال اٹھانے چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ان کے جوابات چاہیے پالیسی کی سطح پہ، ایگزیکیوشن کی سطح پہ، امپلیمنٹیشن کی سطح پہ، اور ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام اس کے ابعاد ہیں۔ اس کانفلکٹ میں 2 لارجر فریق ہیں، ایک ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور دوسری طرف اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس فریق کے ساتھ ہیں، ایتھیکلی کس فریق کے ساتھ ہیں، لیگلی کس فریق کے ساتھ ہیں، شرعن کس فریق کے ساتھ ہیں، اور ہونا چاہیے۔ یہ کوسچن آنسر کرنا بہت لازمی اور ضروری ہے۔ بائی اینڈ لارج پاکستان کے 24 کروڑ لوگ، وہ فریق اول جس کو ہم ریاست کہتے ہیں اور ریاستی ادارے کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں کوئی شخص اللہ کے فضل سے یہ نہیں چاہتا ادر دین دس ریبیلیس آرڈر کہ پاکستان کی جغرافیہ تبدیل ہو جائے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل پرابلم؟ بالکل میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ میں اس بحث میں کیوں جاؤں کہ نہیں جی یہ ٹیررزم ہے، نہیں جی یہ سیکیورٹی چیلنج ہے، یہ پولیٹیکل پرابلم ہے۔ ہم ایگری کر لیتے ہیں اس پہ۔ یہ پولیٹیکل پرابلم کیا ہے، نیکسٹ فیز پہ ہم کیوں نہیں آتے، ہم کیوں نہیں ڈائسیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پرابلم کو وہ کیسا پولیٹیکل پرابلم سمجھتے ہیں اور ہم اس کو کس انٹرپریٹیشن کے تحت پولیٹیکل پرابلم سمجھتے ہیں۔ ان کا ایک پولیٹیکل گول ہے یہ جو ریبیلیس آرڈر ہے، وائلنٹ آرڈر ہے، اور وہ پولیٹیکل گول کیا ہے، یہ سوال کیوں لوگ نہیں کر رہے؟ کیا ہے وہ گول؟ وہ ہے کہ کنٹینیویشن آف پاکستان's ٹیریٹوریل کنٹینیوٹی کو ڈسکنٹینیو کر دو اور ایک نئی ریاست کی تشکیل کرو۔ اس کا پولیٹیکل آنسر وہ یہ دیتے ہیں۔ وہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چینج کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ پراپر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آنی چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری سینٹ میں ریپرزنٹیشن بڑھے، قومی اسمبلی میں بڑھے، لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ ریاست کا خاتمہ ہو جس کا نام پاکستان ہے، اور ایک نئی ریاست کی تشکیل کریں۔
اس کا حصول کیسے ہو، انہوں نے ایک حکمت عملی اس کے لیے ڈیزائن کر دی. وہ حکمت عملی کیا ہے؟ دیٹ از آرمڈ اسٹرگل. وہ کہتے ہیں مسلح جد و جہد اس کے حصول کے لیے. کاکڑ صاحب پچھلے 60 سالوں میں یا 55 سالوں میں ہم بار بار وہاں بلوچستان گئے اور بار بار آپریشنز بھی کی ہیں، اور یہ انٹینسٹی پچھلے چند سالوں میں آپ مشرف کے دور میں دیکھ لیں جو بگٹی والا واقعہ تھا، ہم اس کو کم نہیں کر پائے بلکہ اس میں ہمارے اقدامات اس کو بڑھاتا دے رہے ہیں. اور میرے لیے تو یہ لمحہ فکری ہے، پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے لوگ وہاں بستے ہیں، ہمیں اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی چاہیے. آئی تھنک دیٹ از اے مسنگ ایلیمنٹ. اچھا میں اف یو الاؤ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا کنسرن ہے. آپ نے کہا یہ لمحہ فکری ہے میرے لیے بطور پاکستانی، بطور جرنلسٹ، بطور سٹیزن. میں اگر واپس آپ کو اس طرف لے جاؤں، اگر یہاں پہ لیک آف اسٹریٹجی ہے، پور اسٹریٹجی ہے، ایبسنس آف اسٹریٹجی ہے، یہ 3 کیفیت ہو سکتے ہیں نا اسٹریٹجی کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہے، کیا اسٹریٹجی ایگزسٹ نہیں کر رہی، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا اسٹریٹجی ہے لیکن پور اسٹریٹجی ہے، مس مینج اسٹریٹجی ہے، تو تبھی آپ اس کو ایڈریس کر پائیں گے نا. میری گزارش یہ ہے کہ پہلے ڈائگنوسس آپ کر پائیں. آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں، پاکستان عمومی طور پہ کہ یہ پرابلم ہے کیا یہ پرابلم جو ہے نا وہ ڈپرائیویشن کی وجہ سے آیا ہے، وہ نان انویسٹمنٹ ان دا فیڈریٹنگ یونٹ آیا ہے، وفاق کی کوتاہی سے آیا ہے، صوبائی حکومت کی لیڈرشپ سے آیا ہے، صوبائی لیڈرشپ سے آیا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے. یہ بحث کیا ہم طے کر چکے ہیں، کیا ہم ڈٹرمن کر چکے ہیں، کیا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو صورتحال کا سامنا ہے یہ اس وجہ سے ہمارا بائی اینڈ لارج اگریمنٹ ہو گیا، کنسنسس نہ بھی ہو، میجورٹی آف پاکستان نے اس پہ اگری کر گیا ہو کہ یار یہ پرابلم جو ہے نا اس وجہ سے ہے. تو پھر ہم جو رسپانس میکینزم یا جس اسٹریٹجی کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ ورکنگ، ہم اس میں ڈال دیں گے اور وہ اسٹریٹجی کامیاب ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ جناب اکنامک آرگومنٹ ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لوگوں کے حقوق ان کو نہیں ملے ہیں، معاشی حقوق نہیں ملے ہیں، جابز نہیں ملے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں لے آتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جانی چاہیے. وہ ٹھیک اسٹریٹجی ہوگی. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، لیکن اگر آپ اس کا کوئی حل تجویز کر سکیں، یہاں سے باہر نکلیں کیسے؟ دیکھیں جو آرمڈ آرڈر ہوتی ہے نا وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اپلیکیشن لکھنے سے تو ختم ہونے سے رہی. میرے اور آپ کے نیک گمان، اچھی خواہشات اور اچھے خیالات سے ختم ہونے سے تو رہی. اگر آپ حقیقت کی دنیا میں ڈویل کرتے ہیں، اس میں رہائش پذیر ہے، تو جو طاقت ہے اس کو مینج کرنا، وائلنس کو مینج کرنا، اس کے لیے اپروپریٹ اپلیکیشن آف فورس ہوتی ہے. اس کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. اس کے ٹیکٹکس جیسے ٹیررسٹ ایوالو کرتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا. جیسے بھی ریسنٹلی یہ B سے A ایریاز کی کنورژن ہے، پولیس کا ریل رول ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، شارٹ ٹرم حل بھی ہیں، لانگ ٹرم بھی ہیں. But kinetics would be a central piece. Application of force would be a central idea to bring the wholesome transformation to the whole unit and its population. آپ license to kill کسی صورت نہیں کر سکتے. آپ rationalization of violence no matter کتنے deep rooted reasons وہاں پہ موجود ہوں، آپ یہ اجازت کسی کو نہیں دے سکتے کہ بس سے اتار کے ایک 60 سالہ خاتون کے شوہر کو نکالیں اور گولیاں مار کے اس کی لاش کو پھینک دے. اس کی بھی ننگ اتنی ہی ہے جتنا یہاں پانی سے جن خواتین کے ننگ متاثر ہوا اور بڑے بھڑکے ہیں وہ. یہ خاتون حیران تھی کہ اپنے ننگ، اپنا دوپٹہ اپنے سر سے ڈانپے یا اپنے اس مردہ شوہر کے لاش کو ڈانپے. اس کا ننگ نہیں تھا. یہ خیال کسی کو نہیں آ رہا. ادھر بطیست پاکستانی آپ کو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تمام ایشو لمحہ فکریہ ہے، لیکن اگر انسرجنسی بڑھ رہی ہو اور ہم کچھ کر نہ پا رہے ہوں تو ہمیں اس کے اوپر ساروں کو ساتھ جوڑنا چاہیے. کہ کیونکہ کنفیوژن آپ کو پیرالسس کی طرف لے کے جاتی ہے. یو نیڈ کلیئرٹی ان ڈائگنوسس، دین کلیئرٹی ان سجیسٹنگ اے اسٹریٹجی ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ پالیسی. سر ٹائم اور نہیں ہے، نہیں تو میں آپ سے اور اس پہ سوال جواب ضرور کرتا. انوار الحق کاکڑ صاحب، سابق نگران وزیر اعظم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.